ہر چیز دستیاب ہو، اور پھر اس کے نوجوان اگر مایوس ہو رہے ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیڈرشپ اس وقت براجمان ہے، لیڈرشپ کا مطلب صرف پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہوتی، نظام کے اوپر قابض لیڈرشپ، اس نے پاکستان 77 سال میں فیلئر ہے، پاکستان بیوروکریٹس کا فیلئر کے ججز کا فیلئر ہے، یہ پارلیمنٹ کا فیلئر ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کے بلبوتے پر لوگ آتے ہیں، قوم 47 پر مسلط ہوتے ہیں، کسی کے کیاری میں لگنے والے وہ گملے ہوتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ میں کی کیاریوں میں پروان چڑھتے ہیں اور پھر آ کر ہمارے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ پاکستان نہیں چلا سکے صحیح طریقے سے۔ بریلویت کی تحریک نہیں ہے، ہم اہل حدیث کی بنیاد پر، سلفیت کی تحریک نہیں ہے، ہم شیعت اور سنیت میں لوگوں کو تقسیم نہیں کرتے، ہم کسی طرح بھی لوگوں کو فرقوں کی بنیاد، ہم سب مسلکوں کا احترام کرتے ہیں، ہر مسلک سے تعلق رکھنے والا جماعت اسلامی کا ممبر بن سکتا ہے، بلکہ جماعت اسلامی کا تو مائنورٹی ونگ بہت اسٹرانگ ہے، اور یہ مائنورٹی ونگ میں چیلنج کرتا ہوں کہ پورے پاکستان کی کسی پارٹی کے پاس اتنا منظم مائنورٹی ونگ نہیں ہے جتنا جماعت اسلامی کے پاس ہے۔ ہمارا خواتین میں جو کام ہے وہ سب سے زیادہ منظم اور بہترین طریقے سے، ایک طرف وہ دعوت اور تربیت کا کام کرتی ہیں، دوسری طرف وہ خدمت خلق کا کام کرتی ہیں، تیسری طرف وہ ویمن امپاورمنٹ کے لیے کام کرتی ہیں، مختلف ادارے بنا کر ہم نے جو ہے وہ لوگوں کو حقوق دلانے کی بات کی ہے، جیلوں میں خواتین کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جماعت اسلامی کام کرتی ہے۔ تو اس لیے جماعت اسلامی ہی پاکستان کے عوام کی سب سے بڑی چوائس ہے، اور اگر کوئی امید موجود ہے پاکستان میں تو وہ جماعت اسلامی اور اس کی تحریک سے وابستہ ہے۔ اس لیے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ وہ اس کے ممبر بنے، ہمارے ساتھ چلیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں، غلطیاں کر سکتے ہیں، کوتاہیاں کر سکتے ہیں، ہم مل کر ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے، ہم مل کر ایک دوسرے کی تربیت کریں گے، ہم مل کر سب پاکستان کو مضبوط بنائیں گے، ہم مل کر اس قابض مافیا جس نے ہم پر آئی پی پیز کا عذاب مسلط کیا ہے۔ آپ ذرا ترتیب تو دیکھیں 1994 سے لے کر اب تک، ظاہر ہے جب ہمارا بجٹ چھوٹا تھا تو ہمارے پاس جو ہے سینکڑوں ارب روپے ہم آئی پی پیز کو دے رہے تھے، اب کرتے کرتے جب ہم 18 ٹریلین پر آ گئے تو ہم 2 ٹریلین سے زیادہ اپنے ڈیفنس کے بجٹ سے بھی زیادہ اس وقت آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں، یعنی وہ بجلی کہ جو ہم استعمال نہیں کرتے یا پروڈیوس نہیں ہوتی اس کے پیسے پاکستانی قوم اپنی بجلی کی بلوں میں دے رہی ہے، اس کو آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹ کہتے ہیں۔ اور صرف اتنی سی بات نہیں ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان ساری جماعتوں سے جنہوں نے آئی پی پیز کو ہم پر مسلط کیا اور مراد دی ان کو، نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، ان لوگوں نے، اور ان کو ٹیکس سے ایگزم کیا، انکم ٹیکس تنخواہ دار پہ تو لگایا ہوا ہے، ہم نے دھرنا دیا، احتجاج کیا، ہم نے جب حکومت سے بات چیت کی کہ آپ یہ ختم کریں، ہم نہیں کر سکتے، آئی ایم ایف منع کرتا ہے، تو اگر آئی ایم ایف آئی پی پیز کے انکم ٹیکس کی ایگزمپشن پر اعتراض نہیں کرتا اور تنخواہ دار کے سلیب کو کم کرنے پہ اعتراض کرتا ہے تو یا تو تم جھوٹ بولتے ہو یا آئی ایم ایف ثابت کرتا ہے کہ وہ سب سے بڑا ساہوکار ادارہ ہے پوری دنیا میں، پوری معیشت کو کنٹرول کر کے اپنی مرضی کا نظام چلانے والا ادارہ ہے، اور دونوں ہی باتیں درست ہیں۔ اس لیے کہ جو آئی ایم ایف کی غلامی میں گیا کبھی نجات نہیں ملی ہے اسے، تو یہ آئی ایم ایف کا نام لے لے کر تنخواہ داروں سے پیسے وصول کریں اور بڑے بڑے جاگیرداروں کو اپنی حکومت میں ساتھ بٹھائیں، ساری پارٹیاں ہی کام کرتی ہیں۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 2017 اور 18 تک ان آئی پی پیز کو جو انکم ٹیکس سے ایگزمپشن ملی ہے وہ تقریباً 1300 ارب روپے ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ چکر کیا نون لیگ اور پھر پی ٹی آئی نے کہ اب ان کی انکم ٹیکس ایگزمپشن کہیں شو بھی نہیں ہوتی۔ یہ کتنا بڑا فراڈ ہے اس ملک کے ساتھ، کتنا بڑا دھوکہ ہے اس ملک کے ساتھ کہ ان لوگوں کو، غاصبوں کو کیپیسٹی پیمنٹ بھی ملے اور انکم ٹیکس کی ایگزمپشن بھی ملے، اور ہم سے ٹیکس وصول کریں بجلی کے بلوں میں، ہم سے ٹیکس وصول کریں گیس کے بلوں میں، ہم سے ٹیکس وصول کریں پیٹرول کی لیوی پر، ہم سے ٹیکس وصول کریں تنخواہوں میں، اسی وقت کاٹ لی جائے، اور یہ ایک چھوٹا سا مراد یافتہ طبقہ ہر پارٹی اس کو پروٹیکٹ کرے اور اپنے آپ کو ایماندار بھی شو کریں بعض لوگ۔ کیسے چلے گا یہ ملک پھر؟ اس لیے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ سیاسی مزاحمت کی جائے، اور سیاسی مزاحمت کا مطلب گالی نہیں ہے، سیاسی مزاحمت کا مطلب گولی نہیں ہے،
सियासी मुजाहमत का मतलब नफरत नहीं है। सियासी मुजाहमत का मतलब यह है कि पुरअमन सियासी जिद्दोजहद, आईनी जिद्दोजहद, आइन की बालादस्ती, जो इंसानी हुकूक एक आइन के तहत पाकिस्तान में हमें हासिल है उसका एहतराम, जमहूरी राय की आजादी, जो जिसको राय दे फिर उसके मुताबिक हुकूमतों का बनना, नौजवानों की एम्पावरमेंट, तालीम का हक, तबकाती तालीम नहीं चलेगी, गरीब के लिए अलग तालीम, मिडिल क्लास के लिए अलग, अमीर के लिए अलग। ये कैसा मुल्क है? और पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों पर इतना जुल्म किया गया कि ये समझते हैं कि ये हमारा हक ही नहीं है कि हम फ्री एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन मांगे। अगर फ्री एजुकेशन सरकार में मिलेगी तो वो खराब होगी, और अगर अच्छी लेनी है तो खरीदो। ये जुल्म इससे बढ़कर नहीं हो सकता। लोगों के दिमागों में इस गुलामी को इन्होंने उतार दिया है। लोग अपना हक ही नहीं समझते कि अमीर हो या गरीब, हर एक के बच्चे को बराबर की तालीम मिलनी चाहिए। एक निजाम, एक निसाब, एक जुबान, एक मुल्क है ये इस मुल्क की एक यकजहती है। इसमें एक निजाम तालीम चलेगा। आप यूनिवर्सिटियों का हाल देख लें। अभी मुझे पता चला पंजाब यूनिवर्सिटी में डबल से भी ज्यादा फीस बढ़ा दी। कराची यूनिवर्सिटी में तकरीबन 2 गुना ज्यादा फीस बढ़ा दी। ये सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं। आईटी के एजुकेशन नौजवानों के लिए सरकारी इदारों में भी तकरीबन नापैद है। जबकि आप ये देखें कि जो प्राइवेट सेक्टर में जो यूनिवर्सिटियां हैं वो कितनी महंगी तालीम दे रही है, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या वो आईटी हो। ये जमात इस्लामी है जो 45,000 नौजवानों को इस वक्त तक पिछले 1-1.5 साल में फ्री आईटी कोर्सेज करा चुकी है, और अब बहुत बड़ा बनो काबिल प्रोग्राम आगे आने जा रहा है। नौजवानों हमारा साथ दो, इस जिद्दोजहद में शरीक हो। खवातीन से कहना चाहता हूं कि आप भी आगे बढ़ें, मेंबर बने और ताकत बने, पाकिस्तान की ताकत बने, इस्लाम की ताकत बने, उम्मत की ताकत बने, और अवाम के हक और इख्तियार की जंग में आप पूरी तरीके से हमारे साथ शरीक हों। बहुत बहुत शुक्रिया।